حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا اور جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کے قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے عالم سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اپنی مدد کے لیے دعوت دی، مگر ان لوگوں نے مہمان نوازی تو کرنا درکنار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب برا بھلا کہا اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ رسول اللہ کو وہاں قیام کے لیے روک لیتے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، آپ ہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے جو آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، تمہارے سوا اور ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ بجائے قبول کرنے کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کے لوگ ہیں وہاں چلے جاؤ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، پتھر مارنے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتوں سے خون جاری ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کا اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کا، اے ارحم الراحمین، تو ہی صفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سے جس سے اندھیریاں روشن ہو جاتی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا